صحابہ کرام سے سوال پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اس کو ہی جانتے ہیں جس کے پاس دنیا گزارنے کے لیے مال و متاع کافی نہ ہو، جو معروف زمانے میں جس اعتبار سے باقی لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس اعتبار سے اس کے پاس وسائل تھوڑے کم ہوں، ہم تو اس کو ہی مفلس سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روز محشر اس حال میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا کہ عبادات کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے اعتبار سے وہ اللہ کے حضور اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، فرشتوں نے اس کو حاجی لکھا ہوا ہوگا، فرشتوں نے اس کو روزے دار، صوم لکھا ہوا ہوگا، فرشتوں نے اس کو ہر فرض نماز وقت پر ادا کرنے والا لکھا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عبادات وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں راکھ بنا کر اڑا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تمام کی تمام نیکیاں اس کی ریاکاری پر مبنی تھیں، دکھاوے کے اوپر اس میں نیکیاں کی گئی تھی، سب کا سب دکھاوا تھا، منافقت تھی، اس کے اندر لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی ریاکاری سے بچانے کے لیے جب کوئی مومن قدم اٹھاتا ہے تو وہ ہر عبادت کا قدم اٹھاتے وقت اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرا کوئی بھی لفظ، میرا کوئی بھی اسٹیپ، میں کوئی بھی ایسی اقدام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہو کر میری نیکیوں کو راکھ بنا کر اڑا دے۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم بہت کمزور ہیں عبادت کرنے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس امید پر عبادت کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہماری کمزور عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرما لے۔ کسی کو جتانے سے، کسی کو بتانے سے، کسی کو دکھانے سے، کسی کو گنوانے سے اگر ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور یہ جو گھنٹہ ہم یہاں دنیا میں اللہ کے نام کے ساتھ وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہ کیا جائے تو اندازہ لگائیں کس حد تک مفلسی کا عالم ہو جائے گا، کس انداز میں ہماری اپنے آپ کے لیے ملامت ہوگی، کس طریقے سے ہم اپنی شرمندگی کو چھپا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، وہ عبادت اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو شیطان کے حربے سے بچا لے، شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا، ان کو روکوں گا۔ اور یاد رکھیں کبھی کسی نماز پڑھنے والے کی جو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا، شیطان کبھی بھی اس کو یہ نہیں بہکاتا کہ نماز نہیں پڑھو، خیر ہے کوئی بات نہیں اتنی نمازیں پڑھ تو لیں، یہ نہیں بہکاتا، بلکہ کیا نماز پڑھتے تو ہو، اور زیادہ فینیٹک بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب قرآن بھی کھول کر بیٹھو گے، اب قرآن پڑھ تو لیا، اب صدقہ کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ صدقات خیرات کر تو دیا، اس بندے نے تمہیں رپلائی اچھا کیوں نہیں دیا؟ وہ اس انداز میں وسوسے دلاتا ہے، اور ہر انسان کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، تو شیطان حملہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس انسان کی فطرت کے مطابق شیطان اس کو وسوسے دلاتا ہے، شیطان اس کی نیکی ضائع کرنے کے لیے حملے کرتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا آلہ کار بن جانا، کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے اسے بچنا ہے بس۔